السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی اور سماج پہ گہری نظر رکھنے والے جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کل مظفر آباد کے اندر اپنا پہلا یوم تاسیس یوم شہداء کے طور پہ منانے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے وہ تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج شام کو اپر اڈا میں بھی ایک میلہ سجے گا اور مشاورت کا عمل جاری ہے۔ جی ہاشمی صاحب، آپ بتائیے گا کہ کل عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر میں ایک بڑی عوامی قوت کے طور پہ سامنے ہے، وہ اپنا پہلا یوم تاسیس منا رہی ہے اور اس کو انہوں نے یوم شہداء کا نام دیا ہے۔ کل کی جو تقریب ہے یہ کس نوعیت کی ہے؟ ایک تو اس کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور اس سے اور وہ کیا مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے جس کے سفر کا آغاز 2023 میں ہوا تھا، وہ سفر جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے اور اس سفر کے دوران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کی ہے۔ بنیادی عوامی حقوق کے اصول اور شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے اندر تاریخ ساز کام کیا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے نتیجے میں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت اور جو روایتی اجارہ دار تھے وہ غیر متعلق اور غیر مؤثر ہو چکے ہیں، اور ایک سال کی جو جدوجہد ہے تحریک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے عوام کو سستی بجلی اور سستا آٹا مل رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سستے آٹے اور سستی بجلی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر شعور بھی پیدا ہوا ہے۔ حقوق کے تفوض کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ فعال ہوا ہے، بلدیاتی اداروں کو فنڈز ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب جو آزاد کشمیر کی اقتدار اعلیٰ پر بااختیار طبقات جو جو مافیا قابض تھا، وہ اس کو اپنی مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی ہے، اور پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تمام تر سازشوں اور تمام تر اربوں کے باوجود اپنی جدوجہد جو ہے نا وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائی ہے۔ اور آج جب ان کی جدوجہد کو تقریباً ایک سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس یہ جو تاسیسی اجلاس ہے، جلسہ عام ہے، اس کی شکل دی گئی ہے، اور گزشتہ سال تحریک کے دوران جو 3 لوگ شہید ہوئے تھے مظفر آباد میں، ان کے لیے یوم شہداء کے طور پر اس کو منانے کا اہتمام اس لحاظ سے خوشائند ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے ان شہداء کو ابھی نہیں بھولی، ان کو فراموش نہیں کیا، ان کی قربانی کو یاد رکھا ہے، اور اس قربانی کے نتیجے میں ہی یہ سارا کچھ ممکن ہوا تھا، جو کہ اس وقت آزاد کشمیر کا ہر وقت پہ فکر، آزاد کشمیر کا ہر عام آدمی جو ہے وہ سستی بجلی اور سستے آٹے کی سہولت سے مستفید ہو رہا ہے۔ اس قربانی کی یہ جو سہولت میسر ہے، یہ جو سہولت میسر ہوئی ہے، اس کے پیچھے ان شہداء کا خون بھی شامل ہے، اور اس کو یقیناً یہ خوشائند بات ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یوم شہداء کا دن منانے کا اعلان کر کے جو ہے وہ اچھا پیغام دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو جدوجہد ہے وہ مزید مربوط انداز میں، منظم انداز میں آگے بڑھتی رہے گی، اور یہ آزاد کشمیر کے عوام کے حق میں ہے یہ صورتحال جو شعور پیدا ہوا ہوا ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، کل کا یہ جو یوم تاسیس کا جو ان کی تقریب ہے، یہ ظاہر ہے ایک آزاد کشمیر بھر سے قافلے چل پڑے ہیں، کل میں لگتا ہے کہ ایک بڑا عوامی شو ہوگا، تو یہ بتائیں سیاسی جماعتیں جو پہلے ہی اس حوالے سے متاثر ہوئی ہیں اور ہمارے جو عوامی ریپرزینٹیو ہیں جو خوفزدہ ہیں اس عوامی قوت سے، کل اس کی کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، کل کا جو اجتماع ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو یوم شہداء کے لیے اپر اڈا کے مقام پر جلسہ عام منعقد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اس میں سے نہ صرف مظفر آباد سے بلکہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع سے بھاری تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ بہت ساری جگہوں سے قافلے چل پڑے ہیں، اور کل شام کے وقت جو ہے نا یہ جلسہ عام منعقد ہوگا، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت یہ ثابت کرے گی جی کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جماعتیں ناگزیر نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت نے جو ایک ماحول بنایا ہوا تھا اپنے مفادات کے لیے، اپنا ایک مخصوص کلب بنایا ہوا تھا، وہ اب آزاد کشمیر کے عوام اس کلب سے باہر نکل چکے ہیں، اور چونکہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، عوام کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار آ چکا ہوا ہے، اور ایک سالہ جدوجہد کے دوران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ خلوص نیت اور نیک نیتی کے ساتھ جو تحریک چلائی جائے،
عظیم مقاصد کے لیے وہ تحریک ضرور کامیاب ہوتی ہے، اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک جو ہے یہ اپنے بہت سارے مقاصد حاصل کر چکی ہے اور کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اور اس کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں اس کا جو منظرنامہ ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ بلکہ تیزی کے ساتھ بدل چکا ہے. اس کا سارا کچھ جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے. جو سیاسی لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں جب ہم جائیں گے کمپین کے لیے تو لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے اچھا کیا جی کیا صاحب، مجھے اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ایک طبقہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ ہیں انہیں باضابطہ پالیٹکس میں آنا چاہیے اور اسمبلی کے فلور پہ جا کے عوامی نمائندگی کرنی چاہیے. تو اگر یہ اس پیٹرن پہ نہیں آتے، سیاست میں حصہ نہیں لیتے، اسمبلی میں نہیں جاتے، کیا سمجھتے ہیں یہ سڑکوں پہ ہی اس طرح احتجاج ہوتے رہیں گے، جدوجہد ہوتی رہے گی، اس طرح مسائل حل ہوتے رہیں گے؟ سہیل صاحب، اگر سیاسی جماعتیں یہ جو اکابرین ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، یہ اگر کسی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں یا سیاست شروع کرتے ہیں تو ان میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق باقی بچے گا؟ یہ بنیادی فرق ہے سیاستدانوں میں، سیاسی لوگوں میں اور سیاسی جماعتوں میں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں، کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جدوجہد ہے یہ خالصاً عوامی حقوق کے لیے ہے. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، یہ کوئی سیاسی جماعتوں یا سیاسی شخصیات کے دعووں کی طرح نہیں ہے. سیاسی جماعتیں دعوے اور اعلانات تو کرتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں کر سکتی. سیاسی لوگ بھی الیکشن میں بہت وعدے کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کروا سکتے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا ایک تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا تھا، 10 نکات اس کے میں شامل تھے جس میں بنیادی معاملات، بنیادی مسائل اور آزاد کشمیر کے ہر آدمی کے دل کی آواز تھے، اور اس پر سب کا اتفاق ہوا اور ہر مکتبہ فکر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیا اور اس وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی. اب اگر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اکابرین اس کامیابی کو سیاست کی نظر کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب بات ہوگی. بہتر یہی ہے کہ یہ جو غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اس کو عوامی حقوق کے حصول کے لیے وقف رہنا چاہیے. یہ ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہوئی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے جی کہ آپ اپنے حق کے حصول کے لیے نیک نیتی کے ساتھ جدوجہد کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے کامیاب رہی ہے. اگر اس میں سیاست ہوتی یا کوئی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا، کوئی بھی بندہ جس کے اندر جو قابرین ہے کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، کوئی اس کا استعمال کر سکتا تھا، لیکن دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زوما جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کو سیاست سے دور رکھا ہے. اس عوامی ایکشن کمیٹی میں ہر سیاسی جماعت کا بندہ موجود ہے لیکن وہ اپنے نظریات اپنی سیاسی جماعت کے باہر چھوڑ کر آیا ہے. یہاں بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے. حکیم صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ آج آزاد کشمیر میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ عدالت عالیہ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ٹریڈ آرگنائزیشن اینڈ ریسیشن ایکٹ 2019 کے حوالے سے انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ حکومت فوری طور پہ 90 دن کے اندر جو ہے اس کو نافذ کرے اور 2021 کے جو انتخابات ہوئے تھے دارالحکومت مظفر آباد میں تاجروں کے، اس کے نتیجہ میں جو باڈی منتخب ہوئی تھی اس کو بھی روک دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے کوئی بھی باڈی کا ذمہ دار ہے کسی عہدے کا استعمال وہ نہیں کر سکے گا تا وقت کہ اس ایکٹ کے تحت وہ پہلے رجسٹر کو آئے گا اپنی جو وہ تنظیم، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اس کے بعد باضابطہ طور پہ وہ اس طرح اپنے عہدے کا جو ہے استعمال کر سکے گا. یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. یہ خالی تاجروں کے لیے ہے یا باقی جو تنظیمیں ہیں؟ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس پہ ذرا بتائیے گا. سہیل صاحب، یہ جو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے 2019 میں یہ قانون پاس کیا تھا جو ٹریڈ یونین رجسٹریشن ریگولیشن اینڈ ایکٹ جو ہے 2019 یہ منظور ہوا تھا. اس کے تحت جتنی بھی تاجروں کی تنظیمیں ہیں یا کوئی اور ٹریڈ یونین ہے وہ اس نے رجسٹرڈ ہونا تھا. تاجروں کی تنظیمیں جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے ذریعے رجسٹریشن حاصل کریں گی اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ مجاز اتھارٹی کے ذریعے اجازت لے کر جو بھی، چونکہ رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 1974 میں موجود ہے. اس کی روشنی میں کوئی بھی مکتبہ فکر اپنے حقوق کے اصول کے لیے یا تحفظ کے لیے کوئی تنظیم یا ٹریڈ یونین یا کوئی سوسائٹی یا آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ قانون بنا کر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. پہلے سے کوئی ایسا قانون موجود نہیں تھا. تو جب یہ قانون بڑا 2019 سے لے کر آج تک اس کا نفاذ نہیں ہوا. 2021 میں تاجروں کے الیکشن ہوئے تھے مظفر آباد میں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں تاجر تقسیم تھے. ایک تاجروں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی اور ایک تاجروں کے مختلف گروپ تھے اور مخصوص لوگ جو ہے نا وہ اپنے مفادات کے لیے تاجروں کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے تھے. تو پھر سب نے مل کر جو ہے نا مشترکہ طور پر ایک شٹر ایک ووٹ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ ووٹر فہرستیں بنائی ہیں اور پھر فیئر الیکشن ہوئے. آپ نے کروائے تھے، آپ کی نگرانی میں ہوئے تھے، آپ چیف
الیکشن کمشنر تھے, تو کسی نے بھی اس الیکشن کے پروسیس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. بنیادی طور پر یہ مظفر آباد کے تاجروں کو اکٹھا کرنے کا مقصد تاجروں کے مسائل کو حل کرنا تھا, جس کے اثرات پورے آزاد کشمیر پر مرتب ہوئے. چونکہ آزاد کشمیر میں تاجروں کی مختلف تنظیمیں تھیں, ہر جگہ 2-3 تنظیمیں تھیں, تو مظفر آباد میں جب ایک تنظیم بنی, منتخب ووٹوں کے ذریعے اس کا انتخاب عمل میں لایا گیا, تو اس کے اثرات پھر آزاد کشمیر پر پڑے. اور یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو وجود میں آئی ہے, اس کی بنیاد بھی مظفر آباد کے تاجروں کے الیکشن کی بنیاد پر ہی پڑی ہے. اچھا آشف صاحب, مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یا انجمن تاجران ہیں, یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت عالیہ کا, آپ نے اسٹڈی کیا ہے فیصلہ, کیا اس فیصلے میں یہ الیکشن کی جو شفافیت ہے اس پہ بھی کوئی سوال اٹھایا گیا, یہ جو صرف قانونی حکم ہے اس کو صرف ایڈریس کیا گیا ہے؟ عدالت نے تو صرف اتنا قرار دیا ہے جی کہ چونکہ تاجر جو ٹریڈ یونینز ہیں یہ پہلے رجسٹرڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے انہوں نے 90 دن کا وقت مقرر کیا ہے. جو مجاز اتھارٹی ہے حکومت کو کہا ہے جی کہ آپ 90 دن کے اندر یہ جو نافذ کریں, یہ جو ایکٹ ہے اس کو نافذ کریں. نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تنظیموں کی رجسٹریشن کریں اور اس کے بعد الیکشن ہوں, اور الیکشن کے بعد بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی عہدیدار جو ہے نا اس کا عہدے کا اپنا اسٹیٹس استعمال کر سکتا ہے جی کہ وہ چیئرمین ہے یا صدر ہے یا جنرل سیکرٹری ہے جو بھی ہے. تو فیصلہ جو ہے وہ عدالت کا وہ قانون کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, وہ تاجروں کے مظفر آباد جو عدالت نے قرار دیا ہے وہ تو قانون موجود تھا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. عدالت نے کہا جی کہ یہ قانون امپلیمنٹ کریں, 90 دن کا وقت مقرر کیا, ٹھیک ہے. تو عدالت میں جو ایک اپیل تھی اور یہ ریٹ پٹیشن تھی, تو اپیل جو تھی وہ تو الیکشن کے حوالے سے تھی, تو اس کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی اس کو پذیرائی نہیں دی, لیکن ایکٹ کے نفاذ کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ پہلے رجسٹرڈ کریں, رجسٹریشن کے بغیر کوئی تنظیم نمائندگی کا اختیار نہیں رکھتی. ٹھیک ہو گیا. آشمی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا اس فیصلے کے بعد جو باقی تنظیمیں ہیں, ایسوسیشن وغیرہ جو لوگ از خود بنا لیتے ہیں, آزاد کشمیر میں درجنوں بار ایسی تنظیمیں ہیں, کیا اس کا اطلاق اس پہ بھی ہوگا؟ دیکھیں جی, ملازمین کی جو تنظیمیں بنتی تھی یہ جو ہے نا برساتی کھمبیوں کی طرح اگتی تھی, ہر بندے نے اپنی تنظیم بنائی ہوتی ہے, ایک دو بندے مل کر تنظیمیں بنا لیتے تھے. تو پھر یہ 2016 میں ایک ایکٹ بنا تھا ملازمین کے لیے. ملازمین کی تنظیمیں جو ہے نا وہ رجسٹریشن کے بغیر کوئی بھی تنظیم جو ہے نا وہ مجاز اتھارٹی کی اجازت بھی ضروری ہے اس کے لیے. تو وہ جو سیکریٹریٹ کی جو امپلائز ایسوسیشن ہے وہ اسی بنیاد پر رجسٹرڈ ہوئی ہے. جریدہ افسران کی تنظیم بھی رجسٹرڈ ہے اسی ایکٹ کے تحت, اور پھر یہ جو ہیلتھ امپلائز ایسوسیشن ہے, پھر پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, یہ ساری تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں. اب بہت ساری تنظیمیں, مثلا ہماری صحافیوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں, بہت سارے پریس کلب ہیں. پریس کلب تو بہت سارے جو ہیں وہ پریس فاؤنڈیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں. ایکٹ کے تحت پریس فاؤنڈیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پریس کلبوں کو رجسٹرڈ کر سکتی ہے, لیکن جو صحافیوں کی یونینز ہیں وہ رجسٹریشن کرنے کا اختیار پریس فاؤنڈیشن کے پاس نہیں ہے. وہ رجسٹرڈ ہوں گی اب اس ایکٹ کے تحت. جو ایکٹ جو ٹریڈ یونین کا ایکٹ ہے وہ جو تاجروں کے لیے ہے, وہ صرف تاجروں کے لیے محدود نہیں ہے, وہ تمام مکاتبے جو بھی ٹریڈ یونین بنے گی کسی بھی شعبے کی وہ اس قانون کے تحت رجسٹرڈ ہوگی. تو پھر وہ اس کے باقاعدگی کے ساتھ الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد وہ نمائندگی کر سکیں گی. اچھا آشف صاحب آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے گا, ایک بین الاقوامی ڈرگ اسمگلر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, اور اس کی گرفتاری کے بعد جو ڈرگ اسمگلر گرفتار ہوا ہے اس نے بڑے انکشافات کیے ہیں اور بہت سی سیاسی شخصیات کا نام لیا ہے, بیوروکریٹس کا نام لیا ہے. کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ سہیل صاحب, جو ہمارا میرپور ڈوین ہے, میرپور ڈوین کے مخصوص علاقے ہیں جو انٹرنیشنل ڈرگ اسمگلنگ کا مرکز ہیں اور منی لانڈرنگ کا مرکز ہیں. گزشتہ ماہ جو ہے نا وہ میرپور میں ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی ڈرگ اسمگلنگ کے حوالے سے. تو اس اسمگلر کی گرفتاری کے بعد جو تفتیش ہوئی, تفتیش کے دوران جو ہے نا وہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ثابت ہوا, اور پھر اس کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کیا گیا, جہاں اس نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا تفصیلات بتائی ہیں. بہت سارے آزاد کشمیر کے بہت سارے بااثر طبقات ہیں جن کے جو مستفید ہوتے رہے ہیں ڈرگ مافیا سے, اور منی لانڈرنگ مافیا جو ہے آزاد کشمیر کے میرپور ڈوین کے اندر مخصوص علاقوں میں جو سرگرم ہے. یہ جو گرفتار اسمگلر ہے اس نے کچھ سیاسی شخصیات کے نام بھی بتائے ہیں جن کو وہ ادائیگیاں کرتا رہا. ان میں آزاد کشمیر کابینہ کا ایک وزیر بھی شامل ہے, اور کچھ حاضر سرورس اور کچھ سابق بیوروکریٹس بھی شامل ہیں. اور ہماری اطلاعات کے مطابق, مبینہ اطلاعات کے مطابق
کچھ لوگوں کے ریڈ وارنٹس کے لیے جو ہے نا وہ معاملات زیر کار ہیں، اور آئندہ کچھ عرصے میں جو ہے نا کچھ لوگوں کے ریڈ وارنٹس جاری ہو سکتے ہیں۔ یہ تحقیقات کس لیول پہ ہو رہی ہیں ہاشمی صاحب؟ یہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ کر رہی ہے تحقیقات، اور یہ بڑے وسیع پیمانے پر اس میں وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں وہ انوالو ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے اندر ایک جانب تو پاکستان بھارت کشیدگی کا جو ماحول ہے، تناؤ ہے، ابھی تک کم نہیں ہوا، دوسری جانب ہمارا سیاسی ماحول ہے وہ بھی ہمیں گرم دکھائی دیتا ہے، نئی سب بندیاں شروع ہو گئی ہیں آزاد کشمیر میں، انتخاب لگتا ہے کہ جوں انتخابات کا موسم قریب آ رہا ہے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحرک ہو گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے ساتھ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم حاجی محمد یعقوب خان، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور بیشر سلطان محمود چودھری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے حوالے سے تفصیل بتائیے گا۔ سہیل صاحب، دو باتیں ہم نے کی ہیں، ایک پاک بھارت کشیدگی جو ہے وہ، اور دوسری آزاد کشمیر کا سیاسی منظرنامہ۔ پاک بھارت کشیدگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب اس کا صرف جو ہے نا میڈیا کے معذبات جو ہے نا وہ لفاظی کی صورت میں اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ ہندوستان جو ہے نا وہ اب ساری زندگی پاکستان کے حوالے سے کسی قسم کی جارحیت کا سوچنے سے پہلے ہی وہ اس کی سوچ دم توڑ جائے گی جی، کہ وہ پاکستان کو جو سمجھتا تھا وہ پاکستان نہیں نکلا۔ ٹھیک ہے، ہندوستان جو سمجھتا تھا پاکستان اس سے کوئی 1000 گنا زیادہ طاقتور پاکستان ہے۔ تو اس لیے خاطر جمع رکھیں، یہ معاملات ہندوستان اور پاکستان کے 1947 سے چل رہے ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا اور یہ ملک قائم رہے گا، اور یہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا یہ لفاظی اور یہ لفظی جنگ اسی طرح جاری رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے آزاد کشمیر کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کی مدت 15 سال پوری ہو رہی ہے، تو اس وقت مخلوط حکومت ہے۔ مخلوط حکومت میں ساری سیاسی جماعتیں شامل رہی ہیں، ابھی تک موجود بھی ہیں۔ تو جو الیکشن قریب آ رہے ہیں تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کا منظرنامہ دیکھ رہی ہیں، سب بندی ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ آئندہ صورتحال کیا ہوگی۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے، تو لوگوں کا فطری رجحان مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور اسی وجہ سے آزاد کشمیر کی اہم شخصیات جو ہیں جن میں سابق وزیر اعظم اور سابق صدور شامل ہیں وہ مل رہے ہیں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ملاقاتیں جو ہیں ان کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، اور ایک جو میر پور ڈویژن سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیتیں ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاسی اتحاد یا مسلم لیگ نون میں شمولیت کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ اگر یہ بات چیت نتیجہ خیز ہوتی ہے تو پھر آزاد کشمیر کا سیاسی منظرنامہ بہت پہلے ہی واضح ہو جائے گا۔ اس وقت تو جو مختلف نوعیت کے جو نچلی سطح کے سروے سامنے آ رہے ہیں اس میں موجودہ حکومت کی عوام کے اندر کوئی پذیرائی نہیں ہے، سیاسی جماعتوں میں بھی جو ہے وہ سخت باقی نہیں ہے سوائے مسلم لیگ نون کے، وہ بھی اس لیے کہ ان کی وفاق میں حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، یہ سابق وزیر اعظم حاجی محمد یعقوب جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا، صدر ریاست بھی بنایا، میرٹ سے ہٹ کے، سیاسی میرٹ ان کا بندہ نہیں تھا ان کو بنایا، تو وہ بھی مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جب سے پاکستان میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس آئی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کے اندر میرٹ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، تو اسی بنیاد پر یعقوب خان صاحب وزیر اعظم بھی بنے اور صدر بھی بنے۔ اس کے بعد اب میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ سردار یعقوب صاحب اپنا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ صدر اور وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن اپنے حلقے کے ان کے عوام جو ہیں، اپنے علاقے کے جو عوام ہیں ان کی پنچ کے اندر ان کی بڑی پذیرائی ہے، وہ مقبول سیاسی رہنما ہیں، تو وہ اپنی اس مقبولیت کی بنیاد پر، لوگوں کے مطالبے کی بنیاد پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بات چیت مبینہ طور پر کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ اسی بنیاد پر ہوتی ہیں جی کہ مستقبل کی جو لامبندی ہوتی ہے، جو سب بندی ہوتی ہے، اس کو یکسو کیا جاتا ہے، اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے جو ہے نا وہ ایک حکمت عملی طے کرتے ہیں، تو یہ حکمت عملی کا حصہ ہیں جتنی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کوئی اصلی فیصلہ کسی کا بھی نہیں ہوا، اور یہ آنے والے دنوں میں چند دنوں میں واضح ہو جائے گا جی کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ بالکل سیاسی جماعتوں کے اندر سب بندیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، سیاسی موسم بھی بدلتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔